آپ نے سر لانگ مارچ کر لیے، آپ نے جلد سے جلوس ریلیاں نکال لی، آپ نے جیل بھرو تحریک چلا لی، آپ نے بائیکاٹ کر لیا، یعنی ریمنٹنس نہ بھیجو، آئی ایم ایف قرضہ نہ دے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا، لیکن سیاسی طور پر آپ کو کامیابی اس سینس میں نہ ہوئی کہ عمران خان صاحب بھی اندر ہیں، آپ کی پارٹی بھی اندر ہے، آپ کے لیے مشکلات بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تو اب کیا باقی پھر کریں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی بات دوبارہ نہیں سے ہے، ظاہر ہے۔ دیکھیں ایک عمل ہے نا، اصول تو وہی ہے، بربریت تو وہی ہے، جب تک وہ بربریت ختم نہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا ہم کہ ہاں جی ہم قبول کرتے ہیں اس بربریت کو، ہم گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یا ہم بالکل اب تابعدار ہو گئے ہیں۔ ایک یہ راستہ ہے جو کہ اپنایا ان پارٹیوں نے جو آج اقتدار میں ہیں بظاہر، ایک تو وہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ مزاحمت کرتے رہیں، آپ کہتے رہیں کہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس میں دیکھیں فتح ہے ہی مزاحمت میں۔ آپ کا یہ اگر خیال ہے کہ فتح اقتدار حاصل کرنے سے ہوتی ہے صرف، یا جن چیزوں کو آپ الیکشن جیتنے سے ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ الیکشن جیتا ہم نے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ الیکشن کس نے جیتا، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون اصولوں کے لیے لڑ رہا ہے، کون کھڑا ہوا ہے۔ کیوں میں نے اپنی زندگی کو روک دیا، ایک وکالتی زندگی تھی، ایک مبصر کی زندگی تھی، اس کو چھوڑ کر کیوں میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں، اور مجھ جیسے لاکھوں اور ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک عمل ہے جو بذات خود میں سمجھتا ہوں اپنا پھل ہے، اور یہ اس عمل میں ہونا ہی فتح ہے۔ تو آپ کے پاس ابھی اتنی طاقت ہے کہ آپ دوبارہ سے ریپیٹ پہ لگائیں گے وہی لانگ مارچ؟ میرا خیال ہے بالکل ہم کر سکتے ہیں، اور یہ قوم تیار ہے، اس قوم نے ہار نہیں مانی۔ یہ قوم مانگتی ہے شرافت، یہ مانگتی ہے قانون اور آئین کی بالادستی، یہ مانگتی ہے اپنی رائے کی آزادی، اور ہم اس کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ 2018 کا الیکشن جبر کا الیکشن نہیں تھا، 2018 کبھی سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 2023 تک جو آپ نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں جس نے ڈالا، بھی یہ کیا غلط کیا۔ دیکھیں یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ماضی میں کچھ برا ہوا تھا تو اس لیے آج بھی برا ہونے دو۔ میں ایک لمحے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مستفید ہم بھی ہوئے ہوں، وہ غلط ہوا، اب آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں طاقت ہے، پھر سے آپ لانگ مارچ کریں گے، پھر سے جلد سے جلوس نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے، پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، لیکن پارٹی کیا ہے؟ ایک وکیلوں کا گروپ ہے، ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے، ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے، ایک علیمہ خان کا گروپ ہے، ایک علی امین گنڈا پور کا گروپ ہے، ایک جنید اکبر کا گروپ ہے، ایک حماد اظہر گروپ ہے، اور ایک بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ اندر بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو ٹھیک ہے، یہ کہاں سے یہ تو منزل 25 کروڑ کا ملک ہے نا، اس کے اندر ہمیں 4 کروڑ تو ووٹ پڑے تھے، ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ کروڑ ہاں ہیں، تو اس میں اگر 8-10 گروپ آپ کو نظر آتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، سب اپنا اپنا حلقہ اثر رکھتے ہیں، لیکن سب عمران خان کے پیچھے متحد ہیں، سب ایک جد و جہد کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں کون آتی۔ لیڈ کرے گا آگے؟ دیکھیں لیڈ بھی خان صاحب ہی کرتے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی وہ لیڈ کرتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق کام ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور بہت سے لوگ ہیں جو نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ 80% لوگ میں کہہ رہا ہوں پارٹی کے عہدیدار کہیں نظر ہی نہیں آئے پچھلے سارے احتجاجوں میں۔ نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ کہنا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے 4 اکتوبر کا ہو، 26 نومبر کا ہو یا 24 نومبر کا، وہ بالکل معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اور لیڈر کون ہیں؟ دیکھیں ہر حلقے میں ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہیں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سب باہر نکلے۔ لیڈر کوئی 2-3 لوگ تو نہیں ہیں نا صرف، یہ سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں بہت متحرک ہیں، یہ نکلتے ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں، یہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں، یہ مار بھی کھاتے ہیں، اور ان کے حلقے کے لوگ جانتے ہیں یہ سب کچھ۔ کبھی کوئی سیاسی پارٹی ایسی آپ کی نظر میں گزری ہے پچھلے 70 سالوں میں کہ جو آپس میں، جن کے بڑے آپس میں اڈیالہ کے باہر لڑ رہے ہوں کہ جی یہ اندر کیوں گیا تو میں اندر کیوں بالکل نہیں ہیں۔ گیا؟ دیکھیں آپ اگر غور سے قریب سے دیکھیں تو یہ تمام نام میں کیا لوں، جماعتوں میں بالکل یہ ہوتا ہے، اس میں ایسی کوئی کن بات جماعتوں نہیں میں ہے، ہوتا ہے؟ سب میں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں تو ایک مخصوص صورتحال ہے نا، ایک پارٹی پر حملہ ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ایک حملہ ہے، یہ معصومانہ جھگڑے نہیں ہیں۔ کچھ گروپ ایسے ہیں جن کو بنایا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ حملہ کریں، جو بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان پر حملہ کریں، پارٹی کے نظم کو خراب کریں۔ یہ بالکل ٹھیک سوال تھا کہ ایک لسٹ تو ہم دیتے ہیں جو خان صاحب سے وضع کردہ نظام کے تحت ہوتی ہے، ایک اور لسٹ کہاں سے آ جاتی ہے، کون اس لسٹ کو بناتا ہے، اس لسٹ والے کیوں اندر چلے جاتے ہیں؟ تو یہ ٹھیک سوال تھا، اور اس کی وجہ سے پارٹی منظم ہوئی ہے۔ 1-2 ہفتے وہ چپکلش رہی، وہ گفتگو رہی، اس کے بعد اب سب نے مان لیا ہے کہ جو ہم لسٹ دیتے ہیں اس کے مطابق ہی لوگ اندر جائیں گے، اس لسٹ کے باہر سے اگر کوئی جائے گا تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات بالکل اب پارٹی کے اندر طے شدہ ہے۔ تو وہ پارٹی کے اندر نہیں ہو سکتی تھی
میڈیا کے سامنے ہونا نہیں نہیں نہیں، وہ کوئی میڈیا کی، دیکھیں میڈیا آپ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ گفتگو ہوئی، وہ ایک گفتگو تو یہی تھی نا کہ ہم نے پوچھا مقتدرہ سے یا جو کوئی بھی یہ لسٹیں بناتا ہے کہ بھئی کون ہیں آپ کے منظور نظر، آپ یہ لسٹ کیسے بناتے ہیں. وہ 1-2 ہفتے کی گفتگو تھی، وہ ختم ہو گئی. اس میں کوئی اس کا آپ کو بابر اعوان صاحب پہ اعتراض ہوا تھا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا. ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ لسٹ میں نہیں ہے تو اس لیے یہ کیوں جا رہے ہیں اندر. ان سے بڑی بصد احترام میں نے بات کی تھی. روز ان سے ملاقات ہوتی ہے، میرے وہ سینئر ہیں، بہت مہربان ہیں. کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی ہمارا کوئی دیر پا تنازع نہیں ہوا. ایک گفتگو تھی. اگر وہ لسٹ میں نہیں تھے تو اندر کیسے جا رہے تھے؟ یہی اس وقت ایک نظام چل رہا تھا نا. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور اب سب مان گئے ہیں کہ اس نظام کا سہارا نہیں لیا جائے تو گا. اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ وہی کسی سے پوچھا جاتا تھا، کسی سے کہلوایا جاتا تھا. ہم نے کہا یہ کہلوانا، پوچھنا، سفارش کروانا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے شفافیت سے ہی اندر جانا ہے اور باہر آنا ہے. اچھا سر، چلو آگے چلتے. سنا جا رہا ہے کہ پارٹی میں، یعنی آف دا ریکارڈ آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رانگ نمبرز آ گئے ہیں، بروٹس آ گئے ہیں، کمپرومائزڈ لوگ آ گئے ہیں. دیکھیں وہ ہمیشہ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی بھی پارٹی ایسی ہے جس میں یہ گفتگو نہ ہوتی ہو، اور کچھ ہوں گے بھی. دیکھیں ایک حملہ ہوا ہے نا اس پارٹی کے اوپر، بالکل ایک منصوبے کے تحت کوشش کی گئی ہے کہ اس پارٹی کو منتشر کیا جائے. یہ تو آفرین ہے پاکستان کے عوام کی کہ 8 فروری کو کس طرح آ کر انہوں نے ووٹ ڈال دیے. سچی بات ہے، ہمیں اتنی بڑی توقع نہیں تھی کہ اتنے ووٹ پڑیں گے. 1,60,000 ووٹ تو میرا الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے نا. وہ ووٹ تو انہوں نے اتنے کم نہیں کیے جتنے شاید وہ کر سکتے تھے، لیکن اوروں کے ووٹ بڑھا دیے انہوں نے، وہ ایک اپنی جگہ بات ہے. لیکن جتنے ووٹ ہمیں پڑے وہ ہماری توقعات سے زیادہ ہیں. وہ پاکستان کی عوام نے جمہوریت کے حق میں ایک تاریخی عمل کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی میں ہیں رانگ نمبرز؟ دیکھیں کچھ لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں. 2 طرح کی باتیں ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کسی سے ڈکٹیشن لیتا ہے، ثبوت نہیں ہوتا اس کا کوئی. کچھ لوگ ہیں جو زیادہ مزاحمت پسند ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے تاثر کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن ضرور ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موقع آنے پر، جیسے 26ویں ترمیم میں ہوا نا، کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالا پارٹی کی ہدایت کے خلاف، تو اس حوالے سے تو کوئی کلام نہیں.